سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اردن کے فرمان روا 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ صدر مملکت نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے عمان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ سطح کی آئندہ ملاقاتوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو بالادست ادارہ ہونے کی حیثیت سے قانون سازی اور آئین میں ترامیم کا استحقاق ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ بہار کے انتخابی نتائج بی جے پی کی جانب سے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری 1 روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر اردن کے شاہ عبداللہ دوئم آج سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ شاہ عبداللہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی خصوصی تقریب ہوگی، جس میں انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا جائے گا۔ یہ اعلیٰ سطح کا دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ اس دورے سے پاک اردن تصویراتی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور سیاسی، معاشی اور ثقافتی شعبوں میں جامع اور وسیع تر شراکت داری کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد البوسعیدی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں سلطنت عمان کے قومی دن کی پیشگی مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور عمان کے درمیان پائیدار برادرانہ روابط کو بھی سراہا۔ فریقین نے باہمی رضامندی سے 8ویں مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کی باہمی رضامندی سے نئی تاریخ پر اتفاق کیا اور آئندہ ہونے والی اعلیٰ سطح کی باہمی ملاقاتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہونے کی حیثیت سے قانون سازی اور آئین میں ترامیم کا اختیار رکھتا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کا جوابات دیتے ہوئے کہا کہ اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی اور مناسب طریقہ کار پر عمل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام میثاق جمہوریت میں بیان کردہ ویژن کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے عام آدمی کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ عدالتی تقرریوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے اس بات پر زور دیا کہ تقرریاں اہلیت اور قانونی قابلیت کی بنیاد پر کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی کوششوں اور قربانیوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے اسلام آباد میں حالیہ دہشت گردانہ حملے میں ملوث افراد کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے کیڈٹ کالج وانا میں بھی 550 طلباء کو بازیاب کرایا اور وہاں موجود تمام دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ وفاقی حکومت نے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 کے سیکشن 12 کے تحت ایک خود مختار کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کا مقصد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیشن اس ایکٹ کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے مقرر کردہ فرائض سر انجام دے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے بارہا کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال روکے۔ انہوں نے کیڈٹ کالج وانا میں قبائلی عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار سے عناصر اسلام آباد میں حالیہ حملے سمیت دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے افغان حکام کو پیغام پہنچایا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دہشت گردی پر ہرگز کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دا ملینیم یونیورسل کالج آف فیوچر ورلڈ اسکول میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ اس موقع پر طلباء اور اساتذہ نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اساتذہ نے کہا کہ پاکستانی افواج خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ عوام کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حج واجبات کی دوسری قسط جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان محمد عمر بٹ کے مطابق نامزد بینک حج واجبات کی وصولی کے لیے آج کھلے رہیں گے۔ انہوں نے تمام درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ وہ منسوخی سے بچنے کے لیے واجبات جمع کرانے کی کمپیوٹرائزڈ رسید حاصل کریں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ حکومت دوا سازی کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کے لیے فارما پارکس قائم کرنے کے لیے پالیسی مرتب کر رہی ہے۔ راولپنڈی میں SMEs کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت وزیراعظم شہباز شریف کے وژن کے مطابق ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری کو فروغ دینے کے وزیراعظم کے وژن کو اجاگر کرتے ہوئے ہارون اختر خان نے کہا کہ قومی ویکسین پالیسی تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی انتظامی تنظیم نو کا اعلان کر دیا ہے۔ آج لاہور میں NHA کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پورے NHA میں یکساں معیار یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ NHA کے نئے ارکان کو ملک بھر میں نظر ثانی شدہ ڈھانچے کے تحت تعینات کیا جائے گا تاکہ نگرانی کو مؤثر اور آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت پاکستان کو ایشیا اوشیانہ انڈسٹری آرگنائزیشن ڈیجیٹل سمٹ کی میزبانی کا اعزاز ملا ہے۔ پاکستان آئندہ سال نومبر میں پہلی بار 3 روزہ اسیٹو ڈیجیٹل سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ 24 سے زائد ممالک اور 1000 سے زائد IT ماہرین کی شرکت سے پاکستان کے ڈیجیٹل سیکٹر کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں فروغ حاصل ہوگا۔ اسیشیو کانفرنس میں آسٹریلیا، چین، نیوزی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور اور دیگر ممالک شریک ہوں گے۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بہار کے انتخابی نتائج BJP کی جانب سے بڑے پیمانے پر ووٹ چوری کرنے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نتائج انتہائی چونکا دینے والے ہیں اور ایسے ہیرا پھیری والی مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کانگریس شاخ کے صدر طارق حامد قرہ نے دلی میں حالیہ دھماکے کو فرقہ وارانہ بنانے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ جموں میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بھارتی حکومت کو سیکیورٹی کی سنگین خامیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا، تاہم خبردار کیا کہ اسے کسی خاص کمیونٹی کے ساتھ منسوب کرنا سنگین غلطی ہوگی۔ رات راولپنڈی میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں مہمان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز جیت لی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آخری میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں اسماگ جبکہ رات کے اوقات میں کہیں کہیں دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 30، پشاور 24، کوئٹہ 14، گلگت 19، مری 17، مظفر آباد 20 جبکہ سری نگر 15، جموں 25 اور لیہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ اردن کے فرمان روا 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ صدر مملکت نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے عمان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ سطح کی آئندہ ملاقاتوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو بالادست ادارہ ہونے کی حیثیت سے قانون سازی اور آئین میں ترامیم کا استحقاق ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ بہار کے انتخابی نتائج BJP کی جانب سے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری 1 روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تصنیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.